السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو لفظ ہے وہ غین، طاد اور با سے ہے، اور اس سے کچھ اسم بنتے ہیں، کچھ فعل بنتے ہیں. تو فعل کے اندر جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ غاضب. اس کو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ، غاضب. اور غاضبہ کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا یا غصہ کرنا. تو قرآن پاک کے اندر یہ کوئی 24 دفعہ اس سے بنتے ہوئے الفاظ استعمال ہوئے، 24 مرتبہ غاضبہ سے. تو کچھ اسم ہیں اور کچھ فعل ہیں. جو فعل ہیں وہ غاضبہ کا 6 دفعہ آیا ہے. یہ والا جو یہ قرآن پاک میں 6 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے جو فعل ہوتا ہے اس میں ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں اس کے حساب سے جو اس کی گردان ہوتی ہے. تو غاضبہ، غاضبا، غاضبو، یہ جو ہیں مذکر کے ہیں، مذکر غائب کے. میں آپ کو علیحدہ سے یہ بنا کے دے دوں گا اس کا چارٹ. تو فی الحال جو ہے ہم اس کو باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 14 دفعہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس اسم کا. تو اسم کے اندر غضب استعمال ہوا ہے، غضب. اور غضب کا مطلب ہوتا ہے ناراض. اور یہ لفظ جو ہے یہ آیا 14 دفعہ غضب. اس کے بعد ایک لفظ آپ کو ہم نے یاد ہم نے بنایا تھا کہ ایک وزن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فعلان. تو یہ فے عین لام کلمہ ہے. تو اس سے اگر آپ فے کو ایسے ہی رہنے دیں طاد، کیونکہ یہ فعلان ہے، فعلان. اس سے ہم نے 2 لفظ پہلے بنا چکے ہیں. ایک ہم نے بنایا تھا شیطان، الشیطان، اور ایک ہم نے بنایا تھا الرحمن. ٹھیک ہے، یہ اس کو نیچے لکھ دیتے ہیں. تو الرحمن جو تھا وہ فعلان کے وزن تھے، اس میں کہ انتہائی زیادہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جب واپس آئے، جب ان کی جو قوم تھی وہ گمراہ ہو چکی تھی، تو وہ انتہائی غصے کی حالت میں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو غصہ ہے اس کے اظہار کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ غضبان ہے. غضبان کا مطلب ہوگا انتہائی غصے کی حالت میں. اور یہ قرآن پاک میں 2 دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو انتہائی ناراضگی کی حالت میں، بہت زیادہ شدید غصے کی حالت میں. تو غضبان جو ہے، آن آپ کو پتہ ہے آن کا ہم نے کہا تھا کہ یہ جو وزن ہے اس میں کسی چیز کی ایسی صورت ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہو. تو رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحیم. شیطان کا مطلب ہے انتہائی زیادہ غصے اور حسد کی آگ میں جلنے والا. اور غضبان کا مطلب ہوگا انتہائی غصے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ حالت بیان کی گئی تھی جب ان کو انتہائی غصہ آ گیا تھا کہ ان کی جو قوم ہے وہ گمراہ ہو گئی تھی. تو یہ 2 دفعہ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ہے ایک جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں مغضب. مغضب، مغضب. اور یہ بھی جو ہے غصہ یا ناراضگی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. غصہ یا ناراضگی کے لیے یہ بھی ایک اسم ہے، غصہ یا ناراضگی. جو لفظ ہم نے جس کے لیے ہم نے اس غضبہ کا لفظ شروع کیا تھا وہ ہے مغضوب. قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے مغضوب، اور یہی سورہ فاتحہ کے اندر، کسی اور جگہ پہ یہ استعمال نہیں ہوا. اور مغضوب کا مطلب ہوتا ہے جن پہ غضب کیا گیا ہو. اس کو کہتے ہیں مفعول کے وزن پہ ہے. اگر دیکھیں تو مفعول، ایسی چیز جس کے اوپر کوئی کام کیا گیا ہو. تو مغضوب، مفعول سوری یہ مغضوب ہے. مغضوب، ایسے لوگ جن پہ غصہ کیا گیا ہو، ایسے لوگ جن پر ناراضگی کی گئی ہو. تو ہم دعا کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا ہے.
غیر المغضوب، تو یہ صراط غیر المغضوب ہے، یعنی رستہ ایسے لوگوں کا نہیں جن پہ آپ ناراض ہوئے ہوں. تو یہ مغضوب جو ہے وہ ایسے لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کی، اور اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے سے بچا جن کے اوپر آپ ناراض ہوئے ہوں. اور جو مغضوب ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ مغضوب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلی دشمنی کی تھی جتنے بھی آئے تھے انبیاء ان کی، اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جنہوں نے واضح طور پہ جو ہے دشمنی کی، اور کچھ انبیاء کو قتل بھی کیا اور کچھ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور ان کے خلاف جنگیں بھی لڑیں. تو ایسے جو لوگ ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ مختلف ہیں ضالین سے. ضالین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلم کھلا دشمنی نہیں کی، جنگ نہیں کی، انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنی جو شریعت تھی اس کو کمپلیٹلی مکمل طور پہ بدل لیا. اور جو عیسائی لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے چونکہ اپنی شریعت ہی مکمل طور پہ بدل لی ہے، تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. جو اصل رستہ جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پہ چلائے، سیدھے رستے پہ جو جنت میں لے جانے والا رستہ ہے، اللہ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا رستہ ہے، اس رستے سے وہ ہٹ گئے تھے، تو ان کو ہم ضالین کہتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھے، لیکن مغضوب کے رستے پہ بھی نہ لے کے جائے اور ضالین کے رستے پہ بھی نہ لے کے جائے. تو یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.